فزی ڈرنکس کیا ہیں, کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں. فز کا مطلب ہوتا ہے ایک کی آواز جس میں پیسوں کی کمی کی وجہ سے کسی کی ہیبٹس چینج کرنا یا اس کو چینج کی طرف لے کے جانا. دے آر اے سائن آف بریوری. جتنا میں آسانی کے ساتھ ایک چیز کو ریپ کرنا تو انسانی فطرت ہے, چیز وہ لے لیتے ہیں. وہ اتنا بڑھا چڑھا کے دکھایا جاتا ہے یہ چیز استعمال کرنی ہے. تو فزی ڈرنکس کا ایسا کون سا امپیکٹ ہے جو کہ اس چیز کے ساتھ لنکڈ ہے؟ فزی ڈرنکس کو لوگ ہاضمے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نمک کوئی ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی نیمبو ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی لیمن ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے کہ وہ پی لیں اور اس طرح. لیکن اس کا جو افیکٹ دوسری طرف چلتا ہے, یہ آپ کے جو گٹ کا جو لیئرز ہے نا اس کو آہستہ آہستہ افیکٹ کرتا ہے. شوگر فری ڈرنکس جو ہیں ہماری, اس میں آلٹرنیٹ کیا ہے شوگر کا؟ السلام علیکم, میں ہوں نور الہدی عارف اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر ابرار احمد جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے, اور ساتھ ہی ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ڈپارٹمنٹ آف اینڈوکرائن اینڈ ڈائبٹیز, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آج آپ کو ہم تھوڑا سا تنگ کریں گے فزی ڈرنکس اور ڈائبٹیز اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس سب کے بارے میں آپ تھوڑا سا بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آئی ووڈ لائک کہ آپ تھوڑا سا اپنے پوڈ کاسٹ کے بارے میں بتائیں ہمیں, اور یہ بھی بتائیں کہ فزی ڈرنکس کیا ہیں, کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے, اور ہم لوگ اگر لیٹس سے نہیں استعمال کرتے تو ہماری لائف میں کیا کم ہو جائے گا. بیسیکلی یہ جو اینڈوکاسٹ یا پوڈکاسٹ ہے جو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اس میں بیسیکلی اس دفعہ ہم نے ٹاپک چوز کیا ایک کامن مین کا فزی ڈرنکس, جو ہم اویئرنیس کے اس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی جس کو میں پریزنٹ کرتا ہوں, اور اس کو چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ نالج لوگ ہم ڈسمینیٹ کریں, کہ ان کو لوگ بتائیں, آگاہی دیں ریگارڈنگ ڈفرینٹ ہیبٹس آف ان دیئر لائف. مختلف ہیبٹس کسی چیز میں, کھانے کے, ایکسرسائز کے اینڈ ڈرگس کے. تو اس فزی ڈرنکس ایک ایز ہمارے جو معاشرے, ہمارے جو سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ جز سمجھا جاتا ہے. اٹ از اے تھنگ which we offer to our guests coming to our home. We offer them کہ بھئی یہ آپ لوگ ان کو ایز اے تھنگ آف پریسٹیج کہ بھئی ان کو ہم نے ویلکم کیا. لیکن اس کے جو ہیزرڈز ہیں, اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں, لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس چیز کے لیے ہماری سوسائٹی نے یہ سوچا کہ بھئی ہم لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت نالج اس کے بارے میں دیں. ریگارڈنگ فزی ڈرنکس ہیں کیا؟ فزی ڈرنکس سمپل سی ایک رینج آف کولاز یا وہ آپ کہتے ہیں ڈرنکس ہو سکتے ہیں, جو ہم ڈفرینٹ لوگوں کو حوالے کرتے ہیں, جو چیزوں کو دیتے ہیں. اس میں لیمن سوڈا جو ہمارے چیزیں ہیں, جو ڈفرینٹ سافٹ ڈرنکس کے نام سے جایا جاتا ہے, یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں. ان کاربونیٹڈ بیسیکلی فز کا مطلب ہوتا ہے ایک کی آواز جس میں آتی ہے, وہ کی آواز آتی گیس. اٹ از اے کاربن ڈائی آکسائڈ کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے, اس میں یہ کاربونیٹڈ فارم میں نکلتے ہیں. اچھا, جو اسپیسیفک یہ ایک دس واز اے ویری نیو تھنگ جب یہ انٹروڈیوس ہوا تھا کولا کے فارم میں, یا فار دیٹ میٹر جو سوڈا کا امپیکٹ جو تھا. سر اتنا کیوں نارملائز ہو گئی تھی یہ چیز, اتنا کیوں مطلب ایک فینسی ایلیمنٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھا کہ وہ مطلب صرف سوڈا نہیں رہا, وہ بس چیز ہی بن گئی ایک گھر کی نارمل. بیسیکلی ایزی ہم لوگ جیسے اگر آپ اپنے بچپن سے ہم لوگ اگر دیکھ رہے, ہمارے بھی کچھ سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے, تو ہم سب آسانیوں کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ بندہ آتا ہے اس کے لیے آپ اگر فریش فروٹ جوس بنائیں, اٹ ول ٹیک ہاف این آور. اور اگر آپ وہ شربت بول کر پلاتے تھے جب ہم, تو وہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ آیا انسٹنٹ ٹھک کھولا اور لوگوں کو دے دیا. ایک تو سب سے بڑی بات ہے ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی تھی کہ اس میں گیس ہے تو اس کی ایک آواز آ رہی ہے, اٹ لکس فینسی. بچوں میں وہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہ ایکسائٹمنٹ یہ آ جاتا ہے. جب آپ کسی چیز کے ڈھکن کھولیں تو گیس آ رہی ہے. اور اکثر ہماری مائیں کہتی ہیں کہ بھئی
اس میں گیس نہیں زیادہ آ رہی ہے تو مطلب یہ اصلی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی Yes, یہ یہ چیز بھی سنا ہے. سر میں ہوتا ہے. سو جو فزی ڈرنکس ہیں اس کے ساتھ جو چیز ہم لوگ یوزولی لنک کرتے ہیں وہ چینی اور چینی کا ایک کانٹینٹ جو کہ ہم لوگ کنزیوم کر رہے ہیں وہ ہے. اسی کی وجہ سے اتنے مسئلے مسائل مطلب آپ کی باڈی میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ واپس ٹریک ادھر ہی ہوتے ہیں, لیکن اس پہ نہ بات اتنی ہوتی ہے, نہ ان ڈیٹیلز پہ اگر بات کی جائے تو اتنی آسانی سے ہو سکتی ہے کہ اگلے بندے کو سمجھ آئے, وہ اگر ایک ہیبٹ بریک کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں. کون سا ایسا رخ ہے جو کہ ہم لے سکتے ہیں جن میں یہ ساری چیزیں سمجھ بھی آئیں, لنک بھی ہو سکیں, اور ایک اچھی عادت جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبلی ایک بندہ لے سکے. بیسکلی دیکھیں جیسے ہم جیسے ڈاکٹرز اگر سوچیں کہ بھئی یہ کیوں اتنا ہم اس پہ ہم کیوں بات کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمارے اندر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری چیزیں کتنی پھیل رہی ہیں اندر, ہماری ہیلتھ ایشوز ریگارڈنگ ڈائبٹیز, ریگارڈنگ اوبیسٹی. ڈائبٹیز اور اوبیسٹی کا جو ریٹ جس طرح چل رہا ہے پاکستان میں, وی آر نمبر 3rd ان ڈائبٹیز پریولنس, وی آر 9th اور 8th ان اوبیسٹی. تو یہ جو چیزیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل ہونے جا رہی ہیں. تو اس کے لیے ہماری سوسائٹی نے سوچا کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں ریگارڈنگ سم ہیبٹس چینج, اینڈ وی تھنک اگر ہم ان کی ڈائٹس میں ماڈیفیکیشن لے آئیں ان کی کچھ تھوڑا بہت, تو اس ماڈیفیکیشن کی وجہ سے ان کے اوپر پازیٹیو امپیکٹس پڑ سکتے ہیں. سر میں آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں لے کے جانا چاہوں گی. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کی ہیبٹس چینج کرنا یا اس کو چینج کی طرف لے کے جانا, پہلے تو آپ نے وہ ہیبٹ انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے کہ وہ اصل میں ہے ایسے کیوں. اگر فزی ڈرنکس کنزیوم ہو رہی ہیں تو ابھی آپ نے جیسے اسٹارٹ میں بتایا کہ فریش فروٹس مشکل بھی ہیں, ایکسپینسو بھی ہیں, اور وہ ٹائم بھی کنزیوم کرتے ہیں. تو اگر اس ہیبٹ کو اس پریکٹس کو ڈسکارڈ کیا گیا ہے تو وہ کس وجہ سے ڈسکارڈ کیا گیا ہے؟ کیا وہ لوگوں کی مطلب شعوری وجہ تھی, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اکنامک ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ آئٹمس فزی ڈرنکس ہو گئیں یا ہائی شوگر کانٹینٹ جو فوڈس ہیں ان کی اس قیمت پہ اویلیبلٹی کہ وہ ایک آلٹرنیٹ بن سکے, مسئلہ کون سا والا ہے؟ مسئلہ دو چیزیں ہیں. میں اس میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ اگر آپ اس کو لے کے چلیں کہ بھائی آسانی, فرسٹ آف آل آسانی, جتنا میں آسانی کی ذات ایک چیز کو ریزرو کرنا تو انسانی فطرت ہے, وہ چیز وہ لے لیتے ہیں. دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس اکنامک ایشوز جو ہیں, ہمارے گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ بھائی آپ اپنے چیزوں میں تھوڑی سی اس چیز کا اس پہ کچھ ٹیکسیشنز کریں یا سم تھنگ ٹوبیکو پروڈکٹس کی طرح یا کسی اور پروڈکٹ کی طرح. اس کے بارے میں اب دیکھیں اس فزی ڈرنکس ہے اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ میڈیا پہ دیکھیں دے آر اے سائن آف بریوری. اگر آپ کچھ, میں نام نہیں لوں گا کسی چیز کا کیونکہ پرابلمس ہو جاتی ہیں, تو سائنس آف بریوری ریگولر سر پریکٹس ہے. جب آپ جو آپ کا شوگر کانٹینٹ ہے جس پروڈکٹ میں, جنک فوڈ دیکھ لیں آپ, فزی ڈرنکس دیکھ لیں آپ, انرجی ڈرنکس بھی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں اب تو ہمارے پاس شوگر فری سافٹ ڈرنکس کی بھی مطلب جو فریکوینسی ہے وہ زیادہ آ رہی ہے آرٹس پہ. سر آپ نے جو بھی کہا کہ بھئی آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اتنا بڑھا چڑھا کے دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ بھی ہو جاتا ہے. وہ پروڈکٹ کا ایڈ آپ کو خود ایک وہ دیتا ہوتا ہے, ڈوپامن کا ایک رش جو ہوتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے کہ یہ چیز استعمال کرنی ہے. بالکل. اب دیکھیں اگر ہم اس دوسرے اسپیکٹ پہ چلے جائیں, اگر ہم لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ آپ کی جو یہ ایک ڈرنک ہے 250 ml کی یا 350 ml کی, آج کل بڑی بھی ہو گئی ہے, تو اس میں کتنا کانٹینٹ آف شوگر ہے. جی اگر اس چیز کو ہم ہر جیسے وہ کہتے ہیں تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, تو ہم یہ بتانا شروع کر دیں ہر ایک, یہ اشتہار ہم بند نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ بھئی فار ایگزامپل ایک 350 ml کے جو بوٹل ہے اس میں 38 گرام شوگر ہے. 38 گرامز کو اگر آپ کنورٹ کریں تو اٹ از 9 سے 10 چمچ چینی, چائے کے چمچ, یا پھر ٹیبل سپون 4 چمچ چینی. اٹس اے ہیوی اماؤنٹ. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے
جو اور لوگ ہیں پورے ٹائم میں کتنے 15 گرام آف کاربوہائیڈریٹس پہ آپ آرام سے 24 آور گزار سکتے ہیں. جی بالکل. جب آپ اس کا کانٹینٹ 38 گرام صرف ایک ڈرنک سے آپ لیتے ہیں، پھر آپ جب ڈرنک پیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ انہیلدی فوڈ بھی کھاتے ہیں. یوزلی ان چیزوں میں ہمیں تو اس کے ساتھ ایک گلائسیمک انڈیکس آپ کا ایک اوبیسٹی کے لیول کی طرف لے کر جانا، وہ ایک اور چیز، ان دونوں کی کنزمپشن ساتھ ہو جاتی ہے. جی. ہمیں ان چیزوں پہ تھوڑا سا پروجیکٹ کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ لوگوں کے لائف میں ایک دن چینجز لیں، بند کر دیں. یہ وہ دوسری بچوں کے ساتھ اسکولز میں ہمیں چاہیے کہ ہر اسکول، ہم نے گورنمنٹس کو ہم کہتے ہیں مختلف فورمز کے ذریعے کہ آپ کم از کم اسکولز میں ان چیزوں پہ بین لگائیں. اس کی جگہ پہ واٹر کا کہیں، والدین کو کہیں کہ آپ یہ چیزیں بھجوائیں بچوں کے ساتھ ٹفن میں یا کسی لنچ باکس میں، آپ یہ چیزیں مت بھجوائیں. لیکن ابھی تک ہم اس پہ کامیاب نہیں ہوئے. بالکل. آئی تھنک اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ریلیٹڈ ہے. گھر پہ جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ والے کانٹینٹس جو ہیں دیز آر گڈ، یا اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. بٹ دین بچوں کے اندر جو آپ کی کورٹیسول کی پروڈکشن ہے وہ بھی زیادہ ہو رہی ہے، اسٹریس ہارمون جو آپ کا ہے، اور وہ لنکڈ ہے ڈائبٹیز کے ساتھ بھی لنکڈ ہے، شوگر کنزمپشن کے ساتھ بھی لنکڈ ہے. ایون the fact it's an endocrine issue. بالکل بالکل. وہ بھی ایک اچھا خاصا. اب آپ بچہ ہیں، بچے کو تو غصہ بھی آئے کہ اس کا کورٹیسول ویسے ہی اوپر جاتا ہے، ٹیپ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی ڈال دیں تو انسان کا ویسے ہی ہر چیز کا ایڈرلین رش ہوتا ہے. یہ چیزیں ساری مل کے تو یہ آپ کے اوپر افیکٹس غلط ڈال رہا ہوتا ہے. میں اتنی ڈیٹیلز میں ہارمونس کے اوپر نہیں جاؤں گا. جی پرابلم کریٹ کرتا ہے کہ کنفیوز ہو جائے گی. ہمیں سمپل اس پہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے ماڈیفائی کیا کرنا ہے، ہمیں ماڈریٹ کیسے کرنا ہے. اگر ہم اس کو ماڈریٹ کی طرف لے جائیں، ہائی جو ریٹ ہے اس کو ہم ماڈریٹ کی طرف لیں تو اٹ ول، اس کا اینڈ پروڈکٹ ہمارے پاس بہتر ہو جائے گا. جی بالکل. اب فار ایگزامپل ہمیں یہ انفارمیشن میں کہتا ہوں لوگوں کو دینی چاہیے کہ آپ کے اس کے ساتھ بیڈ افیکٹس کیا ہیں اور اچھے افیکٹس کیا ہیں اور اس کے الٹرنیٹیوس کیا ہیں. جی. اگر بیڈ افیکٹس کا پوچھا جائے تو بیڈ افیکٹس آپ کے اس کے جی آئی ڈس آرڈر، یعنی میدے کے اوپر اس کے اثرات ہیں. اس میں گیسٹرائٹس میں ہو سکتا ہے، آپ کا جو اندر کا جو مائکروبام جس کے کہتے ہیں، جو پازیٹیو جو آرگینزم ہوتا ہے ان کو ڈسٹرائے کرنے میں اس کا ہاتھ آتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی بون ہیلتھ پہ اس کا بڑا اثر ہے. اس میں فاسفورک ایسڈ یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے کیلشیم انٹیک کمی آ جاتی ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ان کا پرابلم ہو جاتا ہے. پھر آپ الٹرنیٹیو پہ جاتے ہیں. آپ یہ چیز نہیں دیتے، فار ایگزامپل فزی ڈرنکس کی جگہ پہ آپ اس کو دودھ نہیں دیتے یا کچھ اور کیلشیم یا کوئی ایسی جو آپ کی بون ہیلتھ کے لیے بہتر ہے وہ نہیں ملتا. وہ آپ کو آلٹرنیٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ. اب اس کے آلٹرنیٹیوس کیا ہیں ہمارے پاس؟ شوگر فری جو ڈرنکس ہے، لیکن اس میں بھی ہم ماڈریشن کی طرف جائیں. اب ہمارے کئی لوگ زیرو کیلوریز کے ساتھ یہ چیزیں چلا رہے ہیں، کچھ کمپنیز کی ہیں اور مارکیٹ میں کافی ان ہیں. تو زیرو کیلوریز بہت ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ادھر سے آپ کا شوگر کانٹینٹ کم ہو جاتا ہے لیکن آپ کا کیلوریز کا انٹیک کم ہو جاتا ہے. اٹ ول بی اے پازیٹیو فیکٹر ان اٹ. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہی اس کا افیکٹ تو وہی ہے نا. آپ اس کے ساتھ آپ کے انہیلدی فوڈس آ جاتے ہیں. وہ آپ اسی چیز کا انٹیک تو آپ کو اسی چیز کے ساتھ آپ کی کریونگ زیادہ ہوتی ہے. اس کی چیزیں، یہ چیزیں جب آپ کی کریونگ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کو اوبیسٹی کی طرف لے جائے گا. اوبیسٹی اگین لیڈس ٹو ڈائبٹیز. یہ چیزیں، یہ ایک پروسیس چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی آپ ماڈریٹ، اس کی جگہ پہ اگر آپ ہربل ٹیز لیں، جو لسی ہماری ہوتی تھی وہ بہتر ہو سکتی ہے. اس میں کچھ اور پانی کا زیادہ استعمال پانی کا استعمال سستا کرنا چاہیے. پانی ہم لوگوں کی جیسے جو چیزیں یہ بہت مہنگا ہوتا جا، اچھے برانڈ کی جو پانی کی بوتلیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو رہی ہیں. اس میں کمی کرنی ہے گورنمنٹ کے لیول پہ. ان چیزوں کو ذرا اوپر لے آئیں، وہ تھوڑا سا ہم بہتر طرف لے کر چل سکتے ہیں. شوگر فری ڈرنکس جو ہے ہماری، اس میں آلٹرنیٹ کیا ہے شوگر کا؟ شوگر یہ ہے جو نان اسٹیویا ہے، ایسپارٹام ہے اور سپرال سکرل وہ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی چیزیں تو بالکل، لیکن ان کا بھی کچھ افیکٹس، ہر ایک کچھ الرجک ہوتے ہیں، الرجنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ. کچھ ان کو الرجی کے طور پہ ان کو افیکٹ کرتا ہے پیشنٹس کو یا عام بندے کو.
اور کچھ لوگ اس کے میموری ڈس آرڈرز، میٹابولک ڈس آرڈرز، اس طرح کی چیزیں اسٹڈیز میں آئی ہوئی ہیں ایسپارٹیم کے ساتھ بھی، اور یہ لوگوں نے چینج کی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کی کیلوریز انٹیک تو کم ہو جائے گی، لیکن ان چیزوں میں بھی آپ اگر آپ پرولونگ اور زیادہ یوز کریں تو پھنس سکتے ہیں اس کی. جی بالکل. اس میں ماڈریشن کی سب سے سر آئیڈیل کیا ہو سکتا ہے انٹیک آپ کی سافٹ ڈرنکس کی؟ لیٹس سے اگر آپ ہفتے میں آپ 2 یا 3 دفعہ کنزیوم کر رہے ہو تو از دیٹ اے گڈ؟ سب سے پہلے تو میں نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ میں چینج نہیں کر سکتا. جی اس کو ایک قسم کا ایک فینومینا ہے، وہ ہم نہیں چینج کر سکتے. اس کو آپ سوئچ کریں ٹو شوگر فری، جو فریزی ڈرنکس ہیں اس طرف چلے جائیں. ان کو پھر چینج کریں آپ ماڈریشن میں، جیسے آپ نے کہا ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ لوگ ڈیلی پی رہے ہیں، یہ کر آپ اس کو انہیں کو پھر چینج کریں ہربل ٹیز میں، اور جو کیوا ہے اچھے آلٹرنیٹ ہے. یعنی آپ وہی چیز، فار ایگزامپل ہمیں نیوٹریشنسٹ کو چاہیے کہ ان کو اس جگہ پہ ایسی چیز بنائے کہ جیسے آپ کو ہاضمے کا احساس ہو، جیسے آپ منٹ، لیمن، یہ چیزیں چیزوں فریش، یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو لوگوں کو بہتر طریقے سے ان چیزوں کی سمجھ. سر یہ جو آپ نے ابھی بات کہی ہے ہاضمے کا احساس، یہ ہمیں یہ چیز اگر آپ کو کاز کر رہا ہے کہ آپ فزی ڈرنکس کی طرف جائیں، تو فزی ڈرنکس کا ایسا کون سا امپیکٹ ہے جو کہ اس چیز کے ساتھ لنکڈ ہے؟ کیونکہ یہ چیز کافی مطلب معمول کے طور پہ سنی جاتی ہے کہ فزی ڈرنکس کو لوگ ہاضمے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی دیکھیں نوزیٹڈ فیلنگ ہوتی ہے، یعنی ہمیں متلی آنا یا اس طرح کی چیز، اس میں لوگ فوراً اس میں نمک کوئی ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی نیمبو ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی لیمن ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے کہ وہ پی لیں اور اس طرح. لیکن اس کا جو افیکٹ دوسری طرف چلتا ہے، یہ آپ کے جو گٹ کا جو لیئرز ہے نا، اس کو آہستہ آہستہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس جگہ جب ان کو یہ فیلنگ ہو تو ان کو واٹر یا پھر یہ جو الیکٹرولائٹ سولوشنز ہیں ORS ٹائپ پہ، ان کی طرف جانا چاہیے بنسبت کہ آپ اسی طرف رہیں تو یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ دیز شوڈ بی چینجڈ اینڈ اس ہیبٹس کو چینج کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم اس چیز کو نہیں چینج کرتے تو پھر اللہ ہی نہیں سر، ٹرو ایسے ہی ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا، ان کی چیزوں کو چینج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پازیٹیو میسیجز دینا. جی سر، میسیج تو آپ کا کافی کلیئر تھا کہ اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ اس چیز کو تھوڑا سا ایک نگیٹو امیج نہ دیں، جہاں پہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا صحت کی طرف اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے، امپیکٹ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر اس میں کمی بیشی کی جائے ان کی قیمتوں میں تو تھوڑا سا امپیکٹ آئے گا. کیا یہ چیز پازیٹیولی ریسیو ہو رہی ہے؟ اس پہ کچھ ایکشن لیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میری یہ گزارش ہی ہو سکتی ہے، ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی بالکل. گزارش یہی ہے کہ بھئی آپ ان چیزوں پہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو، کچھ کئی دفعہ ہماری سوسائٹیز نے، کئی لوگوں نے مل کے کچھ گورنمنٹ کو کچھ ڈاکیومنٹس ریکویسٹ دی، انہوں نے اسمبلی فلور پہ بھی باتیں ہوئیں، لیکن ہم چینج نہیں کر سکے. ہم نے AP گورنمنٹ کے ساتھ کافی حد تک ان کو کہا کہ بھئی اس کو آپ بین کریں، انہوں نے آرڈر بھی نکالا، لیکن اٹ از ناٹ فالوڈ. اٹ از ناٹ فالوڈ. تو اس لحاظ سے چیزیں تھوڑی سی اسٹک اپ ہیں. لیکن ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی کہ ہمیں تو پیچھے سے سمجھ آ رہی کہ پریولنس کیا ہے ڈائبٹیز کی، اوبیسٹی کی کیا پریولنس ہے. ہم نے اس ایک جز کو اٹھایا ہے. We will go on informing people on different aspects of prevention کہ بھئی آپ ماڈیفیکیشن جیسے وائٹ فلور ہو گیا، آپ کے ایکسرسائز کے ہیبٹس ہو گئے، ان کے اوپر ہم اسی طرح کی چیزیں دیتے جائیں، کیونکہ یہ میڈیا ہے، اس کے اوپر انفارمیشن دینی ہے، اینڈ وی ول بی ڈوئنگ دیز تھنگس. لیکن گزارش یہی ہے کہ گورنمنٹ کو ڈو ٹیک سم ایکشنس. اگر یہ ایکشن آج نہیں لیے گئے تو دس 33 ملین جو لوگ ہیں جو ڈائبیٹک ہیں، اٹ ول کمپرومائز. یہ 65 ملین میں کچھ عرصے بعد جب چینج ہوں گے، اس وقت ہم سے ہاتھ بہت پیچھے چلے جائیں، بہت آگے چلی جائے گی بات. اور خیر ہم ہر چیز میں ماشاء اللہ ہے. سر بہترین ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ، کافی ڈیٹیل میں آپ نے ان چیزوں پہ روشنی ڈالی جو کہ ایکچولی ضرورت
ہے لوگوں کی جاننا سمجھنا، اور آئی ریئلی ہوپ کہ لوگ یہ چیزیں تھوڑا سا سیریسلی لیں. ہیلتھ ایک دفعہ ہوتی ہے پھر نہیں ہوتی، اور اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، بہت طریقے سے اپنا خیال رکھنا چاہیے. سر ہمارے ویورز کی طرف اگر آپ ایک کچھ لفظ کہہ دیں، کچھ آپ میسج دے دیں تو دیٹ وڈ بی نائس. ان کو یہی چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ پرٹیکولر ان فزی ڈرنکس یا اس طرح کی کئی اور چیزیں اپنے زندگی میں فوراً ختم کر دیں. اس میں ماڈریشن لائیں. گو ٹو اینی ہیلدی تھنگس، آلٹرنیٹیوس پہ جائیں. اگر آپ آلٹرنیٹیوس پہ نہیں جائیں گے تو آپ کو اپنے اندر ماڈیفیکیشن نہیں لائیں گے. ہماری جو چیزیں جتنی بگڑاؤ کی طرف جا رہی ہیں، جیسے ڈائبٹیز، جیسے اوبیسٹی، جیسے اور بون ڈس آرڈرس، ہم بگڑتے جا رہے ہیں. لیکن اگر اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ہم نے ایک ہیلدی نیشن کی طرف لے کے جانا ہے تو یو شوڈ نیڈ چینج. کیا ہوگا کہ اپنے ہیبٹس میں ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر برے چیز کی طرف نہ جائیں. اگر بری چیز کو جلدی چھوڑ کر اچھی چیز کی طرف جائیں تو آئی تھنک دا فزی ڈرنکس یا اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، ان کے آلٹرنیٹس آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں. آپ ان کی طرف جائیں. اس میں تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہو، کچھ پرابلمس ہوں، لیکن اس کو اوور کم کریں اور ان چیزوں سے چھٹکارا پائیں. دیز آر ناٹ دا سائن آف کہ بھئی آپ کی خوبصورتی کا، آپ کی بریوری کے سائن نہیں ہیں جو میڈیا پہ شو ہوتا ہے. اٹ از اے سائن آف اے ڈیزاسٹر فار آور ڈائبیٹکس اور ہمارے اوبیز یا جن کی جو موٹے ہیں یا شوگر کی مریضوں کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہے. تو ان کو ماڈیفائی کریں کہ آپ کی نیکسٹ جنریشن ایک ہیلدی نیشن کی طرف آگے بڑھے. اینڈ آئی نیڈ گورنمنٹ سپورٹ. گورنمنٹ ہمیں اس چیز میں ہیلپ کرے، کچھ نہ کچھ اسٹیپس ہمارے ساتھ لے کر چلے کہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ گراس روٹس تک ملے. یہ تھے ڈاکٹر ابرار احمد، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے. ان سے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اینڈ ہم ان کو تہ دل سے شکریہ بھی کہیں گے، اور یہ بھی شکریہ ادا کریں گے کہ بھائی بہت ساری ڈیٹیل میں چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی. تھینک یو سو مچ. لیٹس سی یو آل ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ.